الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد تو فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے انتہائی معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی بابرکت لمحات اور بابرکت گھڑیوں کی آمد ہے۔ یہ 12 مہینوں میں اسی طرح اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام ہے جس طرح سرکار سینہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی ایک عظمت منفرد تھی، اسی طرح اس مہینہ پاک کی عظمت منفرد ہے۔ اس میں اللہ کریم ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں کہ گنے چنے دن تجھ پہ فرض کیے گئے کہ اپنی 11 مہینوں کی قباحتوں کو، اپنی 11 مہینوں میں غلط، غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر فطری جو بھی غلطیاں یا غلط راہوں پہ ہم گامزن ہوئے، ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے بچانے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے اور اپنے رب العزت کو منانے اور جہنم کی آگ سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے یہ انعام حسین ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں اللہ کریم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ عام آدمی سے نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ متقی جتنا اپنے رب العزت کی ذات گرامی پہ مصمم یقین ہو جائے گا کہ ہمارے رب قدیر دیکھ رہے ہیں، اس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے اور رجوع اللہ کی دولت جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے۔ اور یہ کتنا لطیف اس میں اللہ کریم ہمارا امتحان محبت لیتے ہیں کہ یہ اگر تصور ہو جائے کہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تو آپ سارے سماعت کرنے والے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں کہ اس وقت پھر انسان سے مسلمان سے وہ جرأت سلب ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی۔ جس وقت روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے، تو ہم غسل کرنے کے لیے اپنے واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے اپنے ہاتھ سے واش روم کے دروازے کی کنڈی لگاتے ہیں اور بے تکلف بے دھڑک لائٹ آن کر کے ہم اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے جب مکمل کرنے کے لیے جب اپنے منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں تو اب روزہ رکھا ہوا ہے، بظاہر عقلی طور پہ کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند ہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں اس بلا جھجک کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب جب یہ کیفیت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے بعد ہم جب پانی کی کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں تو ہونٹ بند کرتے ہیں۔ اب پانی اور ہونٹوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد 32 دند ہے، دانت ان کو ہم بند کرتے ہیں، پانی اور پردے میں چلا گیا، زبان کے ساتھ پیچھے حلق تک۔ اب عقل انسانی کہتی ہے، یہ شیطانی وسوسہ یہ معاذ اللہ میں کہتا ہے کہ آپ پانی پی لے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں، منہ میں پانی ہے، ہونٹ پہرے دار ہیں، دانت پہرے دار ہیں، زبان پہرے دار ہے، یار پی لے۔ لیکن جس وقت وہ پانی اندر کی طرف جانے لگتا ہے تو جو ایمانی قوت کروٹ لے کے کہتی ہے نہیں ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، پر جس نے پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جب پانی حلق پہ اترنے سے بچا لیتے ہیں ہم، اس کیفیت کا نام ہے کہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ سرکار جناب سیدہ زینب زلیخا رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، تو آپ جب اجرے میں سرکار سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی گئے تو 7 دروازے بند تھے۔ تو جس وقت جناب سرکار یوسف کریم علیہ السلام سے مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو آپ فوراً اٹھ کے گئیں تو ایک کسی چیز پہ کپڑا ڈالا اور ڈال کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئیں تو جناب یوسف کریم نے پوچھا یہ زلیخا کیا کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یہ میرا بت ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ دیکھ رہا ہے تو مزہ نہیں آئے گا گفتگو کا، میں چاہتی تھی کہ اس پہ میں پردہ ڈال دوں
تو پردہ ڈال دوں اس لیے کہ بے تکلفی ہوگی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو یوسف کریم نے ہمارے نام محبتوں کے پیغام عطا کیے رمضان المبارک کے حوالوں سے یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار عالم، یہ زلیخا عورت ہے، اس نے اپنے پتھر پہ، اپنے خدا پہ جو بنایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے نہیں تو ان کے کاریگر کے حکم سے گھڑا ہوا ہے، اس پہ اتنی حیا ہے کہ ان کے موجودگی میں مجھے غیر سمجھ کے میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تو کپڑا دے دیا۔ اب میرے پروردگار عالم، میرا تو سمیع بصیر ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اب میری بے بسی معاذ اللہ بظاہر یہ ہے کہ دروازے بند ہیں، 7 دروازے بند ہیں، تالے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اب جہاں سے نکلنا جو بھاگنا جو ہے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ میری غیرت ہی ایمانی جو ہے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اب وہ مجھے توجہ دلا رہی ہے کہ میں نے تو اپنے خدا کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، اب میں کیا کروں؟ تو یہ جو جذبہ عشق الہی تھا، حاتم سے آواز آئی یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے بھی کھلتے جائیں گے، سلامیاں بھی ملتی جائیں گی، اس لیے کہ تیرا یقین محکم جب ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رب العزت ضامن ہے ہر حالت میں کہ وہ اس انسان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ میرے برادران عزیز، پہلی چیز اس رمضان المبارک کے ہم نے آج ابتدا کرنی ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی سماعت کا یہ رحمتوں بھرا مہینہ، یہ برکتوں بھرا مہینہ، سعادتوں بھرا مہینہ، گناہوں سے توبہ کرنے کا، ذات کا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ تاجدار کریم علیہ الصلوۃ کے صدقے آئندہ بھی زندگی میں آپ کو یہ لمحات نصیب ہوں اور آپ نیکیاں وصول کرتے رہیں، خود بھی رمضان کی عزت کریں، اپنے دوستوں بھی کرائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ پھر گاہے گاہے حاضر ہوتے رہیں گے۔